السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ رب العالمین نے جہاں یہ ہدایت دی اور اس دعا کو سکھلایا بندے کو، یہ دعا کرے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق دے، وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی بنیاد پر انعام نازل ہوتا ہے، اور صراط مستقیم پر ایکٹیکل میں کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بتا دیا. تو پہلے جہاں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، وہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کے راہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت دے جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کی نہیں جن پر غضب نازل ہوا یا غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے. تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے ہدایت طلب کی اللہ رب العالمین سے، تو ہدایت طلب کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ ہم اس راہ پر چلنے کے لیے کچھ ایسے رہنماؤں کو ڈھونڈیں جن سے ہم مثالیں لے سکیں اور جن کے نقش قدم پر ہم چل سکیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بعد میں کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن پر انعام نازل ہوا، تو انعام کن پر نازل ہوتا ہے اور کیسے نازل ہوتا ہے یہ بات پہلے جان لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آپ شمار ہوتے ہیں کن میں؟ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر آپ چاہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر انعام نازل فرمائے، نعمتیں نازل فرمائے، ایسا ممکن نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام نازل فرمایا. اور انعام نازل کن پر فرمایا یہ دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں، شہداء لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، اور صالحین لوگ ہیں، اور یہ بہترین رفیق ہیں، بہترین دوست ہیں. تو آپ راہ ہدایت پر چل رہے ہیں تو آپ اگر سپورٹر نہیں حاصل کریں گے یا آپ کسی کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو آپ کے سامنے جب مثال نہیں ہوگی، آپ کے سامنے عملی طور پر کوئی عمل نہیں ہوگا تو آپ اس پر زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کہہ دیا کہ تم ایسے دوست چنو جنہوں نے عملی طور پر صراط مستقیم پر چلا اور اس پر گامزن رہے، تم انہی کے نقش قدم پر چلو. اس میں ایک منہج معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے حوالوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بھلے ان کا طریقہ کوئی اور ہو، کوئی اور طریقہ ہے، اللہ کی عبادت کا بہرحال وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو وہ دعویٰ کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چل کر کے اللہ رب العالمین کی ہدایت پر چلنا ہے. بتا دیا ہے وہ نبیوں کا راستہ ہوگا، صالحین کا راستہ ہوگا، صدیقین کا راستہ ہوگا، شہداء کا راستہ ہوگا. ان کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ہدایت سمجھتے ہیں، صراط مستقیم سمجھتے ہیں، تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کر لیتا ہے، اور صراط مستقیم پر
جو لوگ چلے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے ہاں ایک طرح سے اجتماعیت ہوتی ہے، اجتماعیت، وہ متفق ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، وہ اختلاف و انتشار کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دیکھیے یہ نعمت جو ہے، جو نعمت اللہ رب العالمین نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر نازل فرمائی، یا جو دی نعمت ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ اصل وہ نعمت جو ہے وہ نعمت اسلام ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے، مل کر کے ایک ہو جاؤ۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو نہیں پکڑتے ہیں تو ہر ایک کے یہاں خواہشات ہیں، ہر ایک کی خواہش الگ ہوتی ہے دوسرے سے، تو الگ الگ راہ پر لوگ چلنے لگیں گے، اتفاق نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان الگ الگ خواہشات کے لوگوں کو ایک بنانے کے لیے ایک راستے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب دین اسلام۔ دین اسلام سے اگر جڑتا ہے انسان تو ایک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان خواہشات نفسانی پر چلے اور کہے ہم ایک بھی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے تمام کے تمام لوگ ایک ہو جاؤ، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ یہ اس لیے کہا، پہلے کہا اللہ کی رسی پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو، کیونکہ اللہ کی رسی اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام کس معنی میں؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام پر چلنے کی توفیق دی، اس معنی میں۔ یاد کرو اللہ رب العالمین کی نعمت کو کہ جب تم سب دشمن تھے، دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلا اللہ رب العالمین نے ایمان کے ذریعہ، اسلام کے ذریعہ، صراط مستقیم کے ذریعہ۔ تو کہا اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو اس نعمت اسلام کے ذریعہ ایک کر دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اگر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور راہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ متحد ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت سلفی حضرات اتحاد کی جب دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر آؤ، متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی طرح سے کسی اور طریقے پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف کیا ہے، ایک طرح سے لوگوں کو اپنی طرف کسی ناحیے پر جوڑنا ہے، لیکن وہ اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ افتراق کا کام ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو نے انعام کیا، تو یہاں معلوم ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا راستہ ہے، ہمیں مسلمانوں کے راستے پر چلنا ہے، سلف صالحین کے راستے پر چلنا ہے، مشرکین کے، کفار کے، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اسی لیے آگے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مسلمانوں کا جو عمل ہے، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اس عمل کو اختیار کرنا ہے۔ تشبہ بالکفار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس انسان اپنے دین کو ضائع کر دے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو صراط الذین انعمت علیہم سے متعلق تھی، اور باتیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔